عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، عمر بن بکر وہاں پہنچا مصر، امیر معاویہ شام میں تھے، عبداللہ بن برق بن عبداللہ شام پہنچا، ابن ملزم کوفہ میں رہا، حضرت علی کوفہ میں تھے، اور 17 رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں حضرت علی کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا کہتے نکلتے تھے، مسجد کے بالکل قریب پہنچے، ابن ملزم چھپا ہوا تھا، نکلتے ہی تلوار کا وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگا، دو سر کے اندر جو تلوار گھسی، خون داڑھی پہ تر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اے علی، تجھے جو قتل کر کے تیری داڑھیوں کو خون سے تر کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ ابن ملزم نے مارا، حضرت علی گر گئے، حضرت حسن پیچھے تھے، فرمایا میں دیکھا کہ تھوڑی دیر میں تلوار چمکی، اور جب تک میرے والد نیچے گرے میں اٹھ کے گیا اور بھاگا، اٹھا کے لے گئے۔ جمعہ کو حملہ ہوا، سنیچر کے دن حضرت علی کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، فرمایا اگر میں زندہ رہا تو ابن ملزم کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس وار میں اس زخم سے شہید ہو گیا، مر گیا، انتقال میرا ہو گیا، تو ابن ملزم کو قتل کر دینا، لیکن خبردار نہ اس کی ناک کاٹنا، نہ آنکھ نکالنا، نہ زبان کاٹنا۔ یہ حضرت علی کے دشمن کے بارے میں جس نے قتل کیا اس کے بارے میں الفاظ ہیں۔ ادھر حضرت علی پر وار پورا ہو گیا، ادھر امیر معاویہ نکلے، امیر معاویہ پر حملہ کیا، لیکن وہ حملہ بہت آہستہ تھا، تھوڑا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے، 15-20 دن علاج ہوا، صحیح ہو گئے۔ ادھر عمر بن عاص بیمار تھے اس دن، عمر بن عاص کی جگہ عمر بن خارجہ امامت کر رہے تھے، وہاں عمر بن بکر عمر بن عاص کو مارنے کے لیے گیا تھا، حالت نماز میں عمر بن خارجہ پہ حملہ کیا، عمر بن عاص سمجھ کر عمر بن خارجہ شہید ہو گئے۔ عمر بن عاص اس دن نماز میں آئے نہیں تھے، بیمار تھے، گھر میں نماز پڑھی، اس طرح عمر بن عاص بچ گئے، امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار میں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی حضرت علی کے ساتھیوں نے مارا۔ بہرحال ابن ملزم کا جیسے حضرت علی کا جیسے وصال ہوا، حضرت حسن نے لوگوں کو بلایا کہ ابن ملزم کو قتل کرو، لوگوں نے تلوار دی حضرت حسن کو، حضرت حسن نے خود گردن ماری ابن ملزم کی۔ اس انداز سے قاتل حضرت علی کا بدلہ لیا ہے۔ اس کے فوراً بعد تمام لوگ جو موجود تھے انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی جب بیمار تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنائیں؟ ذرا حضرت علی کا جواب سنیے، نہ میں تمہیں ہاں کہوں گا نہ میں تمہیں نہ کہوں گا، میرے مرنے کے بعد جو عوام کی رائے ہوگی وہ اس پر فیصلہ کرنا، یہ حضرت علی کا فیصلہ، نہ میں تمہیں ہاں کہوں گا نہ میں تمہیں نہ کہوں گا۔ بہرحال اب مجمع پورا کا پورا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت ہو گئے، اب خلیفہ کی جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ آپ خلیفہ پنجم میں، لیکن آپ کی خلافت صرف 6 مہینہ رہی ہے، اس لیے تاریخ کے اندر خلفائے راشدین کو صرف 4 گنا جاتا ہے، حضرت حسن کو نہیں گنا جاتا۔ لیکن حضرت ابن عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، وہ 30 سال حضرت حسن کا 6 مہینہ داخل کریں تو 30 سال پورا ہوتا ہے۔ اس انداز سے خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں آپ ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ خلافت راشدہ صرف حضرت حسن اور 4 پر ختم نہیں ہو گئی، خلافت راشدہ اس کو کہتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی خلافت راشدہ ہوگی، اسلام کے قانون پر عمل کیا جائے گا، وہ خلافت راشدہ کہلائے گی۔ ان خلافت کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بہت لڑائی جنگ ہوئی، بہت آفتیں ہوئیں، لیکن پھر مروان بن ملک عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ اتنا انصاف کیا آپ نے کہ خلیفہ پنجم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مانا جاتا ہے۔ اور 1000 سال کے بعد آپ کے ملک ہندوستان کے اندر اللہ نے ایک بادشاہ پیدا کیا جس کو ہم اور آپ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اورنگزیب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ملک کے بہت بڑے عقل مند علماء نے عالمگیر کو بھی
خلیفہ راشد کہا، وہ انصاف تھا۔ کیسا انصاف تھا پتہ تھا؟ بیت المال کے ذریعے حکومت کے پیسے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر 5000 لوگ غریب اور مسکین کھانا کھایا کرتے۔ کتنے؟ لیکن اس گورنمنٹ کے پیسے سے خود ایک پیسہ نہیں لیتے تھے۔ قرآن کی کتابت بہت اچھے خطاط تھے آپ، بہت بہترین قرآن شریف لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے اور ٹوپی بناتے تھے، قرآن بیچ کر وہ قرآن لکھ کے وہ بیچتے تھے، ٹوپی بیچتے تھے، اس سے خرچہ چلتا تھا۔ آپ کے ادھر جو خادم رہتا تھا مشکل سے 40 دن 15 دن 1 مہینے کے اندر وہ خدمت چھوڑ دیتا تھا، اور بادشاہت کی خدمت جو محل کو جو بادشاہ کی طرف سے جو کھانے کا باورچی خانہ تھا اس میں جا کے رہتا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی باورچی خانہ سنبھالوں گا۔ فرمایا دیکھ لو بھائی، بہت سے لوگ آئے 1 ہی مہینے میں چلے گئے۔ نہیں، فرمایا حضرت میں کسی حال سے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، نہیں ساتھ نہیں۔ فرمایا جاؤ کھچڑی بناؤ۔ کتنی کھچڑی بناؤ؟ فرمایا 2 کلو دال لو، 2 کلو چاول لو، کھچڑی بناؤ۔ کھچڑی بنایا۔ فرمایا آدھا جا کے میری محلات کو بیگموں کو دے دو، آدھا مجھے دے دو۔ اب یہ آدھا ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، پتیلی میں جھانک رہا تو تھوڑا لگا ہے، فرمایا میرے لیے تو بچا ہی نہیں، وہ پتیلی کو چاٹا ہو۔ اس طرح زندگی گزر رہی۔ ایک دن غصے میں آ کے، اب بادشاہ تو مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے، خود کھا جاتے ہیں، بیگم کھا جاتی ہے، میرا کیا حال ہے؟ پوچھتے نہیں۔ ایک دن نمک زیادہ ڈال دیا۔ حضرت اورنگزیب نے کہا، فرمایا بھائی کیا بات ہے، آج کھچڑی غصے میں بنائے ہو کیا؟ میں نہیں حضرت کچھ نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کچھ بولا نہیں اورنگزیب نے۔ ایک دن فرمایا کھچڑی بناؤ، کل کھچڑی بناؤ، اور وہ کھچڑی میرے پاس لے کے آ، تم اپنے ہاتھ سے نہیں بنا، دینا نہیں، میرے پاس لے آؤ۔ اس میں سے آدھا بیگم کو دے دیا، ایک حصہ آپ رکھا، اور فرمایا یہ ایک حصہ جو ہے 9 رتنوں کو جا کے دے دو۔ اکبر کے زمانے کے بعد سے 9 رتن، جیسے آج وزیر ہوتے ہیں نا، وزیر اعظم کے پھر ہوم منسٹر، ہوم منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر اور فلانے منسٹر، اس طرح وہ زمانے میں 9 رتن ہوئے تھے۔ اکبر کے زمانے سے 9 رتن نکلتے تھے، اورنگزیب کے بھی 9 رتن تھے۔ فرمایا یہ 9 رتنوں کو، یہ اتنی کھچڑی 9 رتنوں کو جا کے دے دو۔ اب یہ بینڈ باجے کے ساتھ ان 9 رتنوں کے پاس پہنچے کھچڑی لے کے، 9 رتن کے دروازے پہنچے، پہلے 9 رتن کے پاس پہنچے۔ فرمایا بھائی بادشاہ نے اپنی جو کھچڑی کھاتے تھے اس میں سے تھوڑی کھچڑی آپ کو بھیجا ہے، آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ وہ 9 رتن کو ہو بادشاہ کا جھوٹا مل رہا ہے، بادشاہ نے اپنا کھچڑی بھگائی ہے۔ وہ ایک نوالا اس کو دیا، ایک نوالا لیا، اس نے 10 لاکھ روپیہ دیا اس باورچی کو انعام۔ بادشاہ کی کھچڑی کا نوالا لا کے دینے کی بنیاد پہ کتنا دیا؟ 10 لاکھ۔ یہ لے کے رکھ لیا۔ 9 رتن 9 کو دیا، 9 نے 10 لاکھ دیا، کتنے ہو گئے؟ 90 لاکھ۔ اب واپس آیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ والے کیسے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیا۔ ارے بھائی، فرمایا میرا جھوٹا لے گئے تھے، میری کھچڑی لے گئے تو لوگوں نے کچھ دیا؟ ارے فرمایا حضرت اتنا دیا ہے کہ میری 7 پیڑھی کھائی، یہاں تو کھچڑی نہیں ملتی تھی۔ اورنگزیب گردن نیچے کی، فرمایا ٹھیک ہے 7 پیڑھی کھائی گی، اتنا مل گیا نا، کھچڑی میں نمک صحیح ڈالا کرو۔ یہ نصیحت ہے اورنگزیب کی اپنے باورچی کو۔ ان کے ایک نوالے کے 10 لاکھ 9 رتن نے دیا۔ یہ اللہ والوں کی کھچڑی کا معاملہ ہے، اللہ والوں کی تبرک کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت حضور اکرم صاحب تشریف فرما تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز تحفہ لا کے دیتا سیدھے رف سے دیتے۔ عجیب بات رہتی تھی کہ ہمیشہ ابو بکر بیٹھتے تھے، لیکن ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک دودھ لا کے دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے دائیں طرف، اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے۔ اب حضور کا اصول تھا کہ دائیں طرف سے دیتے تھے۔ حضور نے دودھ لیا اور عبداللہ ابن عباس کو پوچھا کہ عبداللہ اگر تم اجازت دو تو میں ابو بکر کے دے دوں؟ فرمایا نہیں، میرا حق ہے، مجھے دو۔ اسی لیے فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے زیادہ بڑا عقل مند میں نے دیکھا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خطرناک منہ بنا کے لے پی۔ آپ کی دلی تمنا تھی ابو بکر کو دیں، لیکن ابو بکر بائیں طرف بیٹھے تھے، لیکن حق تھا اس کا، اس نے کہا میں اپنا حق ابو بکر کو نہیں دیتا، مجھے دو۔ حضور نے دے دیا۔ یہ ہے انصاف۔ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ امت کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتے اور دے دیتے ابو بکر کو، کوئی نا انصافی نہیں تھی۔ لیکن بچہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو ہم چیز دے دیتے ہیں، وہ بچوں کی چیز میں سے ہم اٹھا کے لے کے نکال کے کھا لیتے ہیں۔
علماء نے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ بچے کو دینے کے بعد اس سے کبھی لینا نہیں جب تک کہ اس سے اجازت نہیں لینا، اس لیے کہ بچہ آپ باپ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ میرے سے کیوں لے رہے ہو، لے لیتے، اور اگر لینا ہے تو اس سے اجازت لے کر۔ اور کمال کی بات ہے، بچوں سے محبت کیا ہے، اور میں اپنے دسترخوانوں میں نابالغ بچوں کو شامل کر لیا کرو، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اللہ تمہارے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ بچوں کے ساتھ رحم دیکھا کیا انداز سکھایا اللہ کے نبی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور شہادت ہونے کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ خبر لگی شام میں امیر معاویہ کو، امیر معاویہ نے پھر بیعت شروع کی وہاں، ادھر حضرت حسن خلیفہ ہو گئے کوفہ میں۔ پتہ لگا امیر معاویہ کو، امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کے چلے کوفہ کی طرف، بہت غور سے سنیے گا۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا لشکر لے کے چلے شام کی طرف۔ خبر لگی حضرت حسن کو کہ امیر معاویہ مجھ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، حضرت حسن بھی 40,000 کا لشکر لے کے چلے۔ انبار ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، فوجیوں کو رکایا، فوجیوں کو بلایا، چہرے کو دیکھا، لوگوں سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے، جنگ کرنے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ آدھے کہتے تھے جانا ہے، آدھے کہتے تھے نہیں جانا ہے، آدھے کہتے تھے صلح کرنا بیکار ہے، آدھے کہتے تھے جنگ کرنا بیکار ہے۔ وہاں مشورہ لے کے حضرت حسن اس نتیجے پہ پہنچے کہ میرے ساتھ جو فوجی ہیں جسم کے ساتھ میرے ساتھ ہیں لیکن دل کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہیں، اندر سے یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، یہ کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہیں، یہ کوفی نے میرے والد کو دھوکہ دیا، یہی وہ خوارج میں سے لوگ تھے، میں ان کے بھروسے جا کے جنگ کروں تو میں بھی مصیبت میں آؤں گا۔ قیس ابن سعد عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے، حضرت عبادہ بن صامت کے لڑکے حضرت قیس کو بھیجا خبیر معاویہ کے پاس، کہ فرمایا کہ میں صلح کے لیے حضرت حسن نے پیشکش کی ہے، لیکن ادھر سے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عامر کو خبیر معاویہ بھیجے کہ جاؤ حسن کے پاس جاؤ اور حسن سے کہو کہ امیر معاویہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ادھر سے یہ بھی بھیج رہے ہیں، ادھر سے وہ بھی بھیج رہے ہیں، دونوں راستے ملاقات ہوئی۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا امیر معاویہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا حسن نے فرمایا کہ جنگ کر کے اب 10 سال تک مسلمان آپس میں لڑتے رہے، بہت خون مسلمانوں کا گیا، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ ختم ہو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ بات ہے؟ فرمایا پھر تم جاؤ حسن کو کہو کہ ہم بھی تیار ہیں صلح کرنے، امیر معاویہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ واپس گئے، امیر معاویہ فرمایا کہ بھائی وہ بھی آدمی بھیجے تھے ادھر، میں یہاں راستے ملاقات ہوئی، وہ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قیس ابن عبادہ نے فرمایا کہ حضرت حسن شاید صلح کرنے تیار ہیں لیکن کچھ شرائط ہیں، حضرت حسن شرائط رکھنا چاہتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ امیر معاویہ پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں معاذ اللہ، جب آدمی کی مخالفت ہو، اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ کسی کی مخالفت بھی آپ کو جھوٹ بولنے پر آمادہ، آپ کا مخالف ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو اس اچھی بات کو بیان کرو، بتاؤ، آپ کی مخالفت اپنی جگہ پر۔ امیر معاویہ کو جب جا کے عبداللہ بن عامر نے کہا ہے کہ صلح کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ شرائط ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر تاریخ نے، اہل تشیع کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ تاریخ۔ امیر معاویہ نے اپنا اسٹامپ لگایا، سائن کیا، پلین پیپر، بالکل ایک تحریر نہیں لکھی، اور فرمایا جا کے حسن کو دے دو، جو شرائط حسن لکھ دیں گے مجھے منظور ہے۔ یہ حسد کی بنیاد پہ کوئی ایسا لکھتا ہے؟ اگر حسد و بغض ہو کے لکھے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شرائط لکھی کہ حوازن کا پورا مال غنیمت مجھے ملنا چاہیے، سالانہ 20 لاکھ روپیہ میرے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو دیا جائے۔ بہت غور سے سنیے گا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیجئے گا آپ جہاں چاہیے، تاریخ ملت کتاب ہے، تاریخ اسلام کتاب ہے، تاریخ ملت حضرت ابوبکر سے شروع کیا ہے۔ 20 لاکھ سالانہ میرے بھائی چھوٹے بھائی حسین کو دینا، اور اس کے بعد جو مال غنیمت آئے گا آدھا تم رکھنا آدھا مجھے دینا۔ اس کے علاوہ یہ صلح سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، جو مسلمان جس جنگ میں تھے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ جانے اور وہ جانے۔ یہ شرائط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ امیر معاویہ شام سے چل کے کوفہ پہنچے،
کوفہ کی مسجد پہ امیر معاویہ بیٹھے ہیں. سب سے پہلے بیعت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد بیعت کی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت حسین اور حضرت حسن نے بیعت کرنے کے بعد عوام نے بیعت کی. اللہ کے نبی ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی صحیح ہوئی. اس بچے کو حسن بصری، حضرت حسن چھوٹے تھے، تشریف لا رہے تھے، ممبر پر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے تو ایک جانو پر حسن کو بٹھاتے تھے، ایک جانو پر حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے. یہ محبت تھی. ذرا اس محبت کا انجام دیکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ خلیفہ کا خطبہ دینے بیٹھ رہے ممبر پہ بیٹھے ہیں. لوگ کہے کہ ابو بکر خطبہ دو. فرمایا کیسے خطبہ دوں؟ حسن حسین نظر نہیں آ رہے. میرے نبی پہلے ایک حسن کو بٹھاتے تھے پھر حسین کو بٹھاتے تھے. جب تک حسن حسین نہیں آئیں گے میں خطبہ نہیں دوں گا. ابو بکر نے بھی حضرت حسن کو بٹھایا، حضرت حسین کو بٹھایا، اس کے بعد خطبہ دی. محبتوں کے یہ واقعات کیوں نہیں بتایا جاتا عوام؟ کیوں وہ نفرتوں کے واقعات، اختلاف کے واقعات بتائے جاتے ہیں؟ محبت کے واقعات کیوں نہیں بتائے جاتے؟ پہلا خطبہ ابو بکر دے رہے جب تک کہ حسن حسین کو اپنی بانی پہ نہیں بٹھا رہے، کیونکہ ان کو محبت تھی محمد رسول اللہ سے. تو محمد رسول اللہ کو جس سے محبت ہوگی اس سے محبت ہوگی ابو بکر. اس صحابی نے فرمایا کہ اس بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا اللہ اس سے ایک کام لے گا، دو مسلمانوں کے اندر صلح کرائے گا. میرا بیٹا اس کام کے اندر صلح کر کے وہ اجر اللہ کا یہ حاصل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ دو مسلمانوں میں صلح کرائے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ صفین ہے. حضرت عائشہ، طلحہ بن زبیر اور طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام جنگ جمل ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اب آج سب لگے پڑے ہیں امیر معاویہ منافق، طلحہ منافق، الحمار اللہ رحم فرمائے. اب اگر حضرت امیر معاویہ، بہت غور سے سنیے گا، امیر معاویہ اگر منافق ہیں تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟ حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے. کیا معاذ اللہ حضرت حسن حضرت حسین امیر معاویہ کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے؟ اور اس کے بعد پھر 20 سال تک کوئی لڑائی نہیں، پوری دنیا میں امن تھا امیر معاویہ کی خلافت. 20 سال اس کے بعد امیر معاویہ خلیفہ رہے. 20 سال میں قسطنطنیہ فتح ہوا، پورا ساؤتھ افریقہ کا اسلام وہاں پہنچا 20 سال کے اندر. یہ آپس کی خانہ جنگی، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی بند ہوئی اور اب اسلام پھیلنا شروع کیا. 20 سال تک 60 ہجری کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے. 40 ہجری کا یہ معاملہ ہے. 40 ہجری کے اندر 38 یا 39 ہجری یا 40 ہجری کی شروعات میں شہید ہوئے. 17 رمضان کو حضرت علی خلیفہ بنائے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک یہ معاملہ تکرار چلتے رہی. 6 مہینے کے بعد آپ نے صلح کیا حضرت امیر معاویہ سے. 6 مہینہ حضرت حسن کی خلافت رہی اور اس کے بعد پھر بلا شرکت غیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو خلیفہ رسول نہیں کہا گیا، امیر المومنین کہا گیا.